جناب مولانا خضر حیات پکھروی صاحب، آپ نے مسئلہ استشفاء بیان فرمایا اور اس میں کچھ اشکال تھے جن کی وجہ سے مسئلہ استشفاء سمجھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، تو ان اشکال کا حل آپ سے پوچھا تھا کہ مہربانی فرما کر ان اشکال کا مفصلاً مدللاً جواب ارشاد فرمائیے گا تاکہ مسئلہ استشفاء سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ان اشکال میں سے دو اشکال باقی تھے، پہلے تین اشکال ایک اور کلپ میں ذکر کیے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس نہیں جائے گا، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس چلا جاتا ہے، وہ حانث نہیں ہوگا کہ مجیت الی الشخص اور چیز ہے، مجیت الی القبر اور چیز ہے۔ تو گرامی قدر اشکال یہ تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں اور حنفی ہیں، اور ہمارے نزدیک قسموں کا دار و مدار جو ہے یہ عرف پر ہوتا ہے، نہ لغتاً ہوتا ہے نہ شرعاً ہوتا ہے۔ کہ ایک بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، پھر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ قسم اٹھانے والا جا کر اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ حانث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قسموں کا دار و مدار جو ہے یہ عرف پر ہوتا ہے، نہ لغتاً ہوتا ہے نہ شرعاً ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ چراغ سے روشنی حاصل نہیں کرے گا، اب وہی بندہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، حانث نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر سورج کو بھی چراغ فرمایا گیا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، کہ اس آسمان میں ہم نے ایک چراغ بنایا ہے اور روشن چاند بنایا ہے۔ اب اس چاند سے سورج سے روشنی حاصل کرنے والا حانث نہیں ہوگا، کیوں کہ قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ بچھونے پر نہیں بیٹھے گا، اب وہی قسم اٹھانے والا زمین پر بیٹھ جاتا ہے، حانث نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اس زمین کو بھی بچھونا فرمایا گیا ہے، جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ چھت کے نیچے نہیں بیٹھے گا، اب وہ قسم اٹھانے والا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، حانث نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر آسمان کو بھی چھت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قسموں کا جو دار و مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ زید کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اب زید امامت کرا رہا ہے، قسم اٹھانے والا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اب زید کو غلطی لگ جاتی ہے، یہ قسم اٹھانے والا اس کو لقمہ دے دیتا ہے، حانث نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ اگر یہی شخص قسم اٹھانے والا
نماز کے باہر اس کو لقمہ دے دیتا ہے زید کو تو حانس ہو جائے گا، نماز کے اندر حانس نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ قسم اٹھانے والا یہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ کلام نہیں کرے گا یا اس کو سلام نہیں کرے گا۔ اب قسم اٹھانے والا امام ہے، وہ دوسرا بندہ جس کے ساتھ قسم اٹھائی تھی کہ اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا وہ مقتدی ہے۔ اب وہ امام قسم اٹھانے والا سلام کے اندر تمام مقتدیوں کی نیت بھی کرتا ہے السلام علیکم، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ اگر یہی امام نماز کے باہر اس کو سلام کر دیتا ہے حانس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کے اندر اس نے سلام کیا، حانس نہیں ہوا، کہ قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے احناف کی کتابوں کے اندر بھی ان تمام باتوں کی تصریح موجود ہے کہ بحر الرائق اور رد المحتار وغیرہ کتب کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی جماعت کو سلام کیا جس میں وہ بھی موجود ہے جس سے کلام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو حانس ہو جائے گا، لیکن اگر سلام میں اس کا قصد نہ کیا تو دیانتاً اس کا بیان مانا جائے گا۔ اور اگر نماز کا سلام پھیرا وہ جس سے متعلق قسم کھائی تھی اس کے بائیں موجود ہے تو بھی قسم نہ ٹوٹی، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں سلام بھی ایک طرح نماز میں داخل ہیں۔ اور اگر وہ امام تھا یہ مقتدی صحف پر اس کے لیے سبحان اللہ کہا یا قرات میں غلطی پر لقمہ دیا تو حانس نہ ہوگا، اور بیرون نماز ایسا ہوا تو حانس ہو جائے گا۔ اب اس سے یہ قرار دے لینا کہ نمازی پتھر ہیں، نمازی کچھ سنتے نہیں، نمازیوں سے کلام حقیقتاً کلام ہی نہیں، تو یہ بات انسان کے عقل میں بھی نہیں آتی۔ اسی طرح دیگر کتب کے اندر مثلا کافی کے اندر آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک قسم میں استعمال ہونے والے الفاظ کی بنا عرف پر ہے۔ آگے فرمایا ہم یہ کہتے ہیں قسم کھانے والے کا مقصد وہی ہوتا ہے جو عرف میں جاری ہے، تو اس کی قسم اس کے مقصود سے مقید رہے گی۔ دیکھیے اگر کسی نے قسم کھائی کہ چراغ سے روشنی نہ لے گا یا بچھونے پر نہ بیٹھے گا اور سورج سے روشنی لی یا زمین پر بیٹھا تو حانس نہ ہوگا، اگرچہ قرآن مجید میں سورج کو چراغ زمین کو بچھونا فرمایا ہے۔ کسی نے قسم کھائی گھر میں نہ جائے گا تو کعبہ، مسجد یا کلیسا اور گرجا میں جانے سے حانس نہ ہوگا۔ اسی طرح فتح القدیر کے اندر آتا ہے اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک قسم کی بنا عرف پر ہے، حقیقت لغویہ پر نہیں، جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے، نہ ہی قرآن کے استعمال پر جیسا کہ امام مالک کے یہاں ہے، نہ ہی مطلقاً نیت پر جیسا کہ امام احمد کے یہاں ہے۔ اسی طرح کفایہ کے اندر آتا ہے اصل یہ ہے کہ قسم میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے نزدیک ان کی بنا عرف پر ہے اور امام شافعی کے یہاں حقیقت پر ہے، اس لیے کہ حقیقت اس قابل ہے کہ مراد ہو، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں الفاظ قرآنی کے معانی پر بنا ہے، اس لیے کہ قرآن سب سے زیادہ صحیح اور فصیح زبان پر وارد ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قسم کھانے والے کی غرض وہی ہوتی ہے جو عرف میں ہے تو اس کی غرض سے منعقد ہوگی۔ اسی کفایہ کے اندر آتا ہے ہم نے عرف کو حقیقت پر ترجیح دی،
اس لیے کہ قسم کی بنا عرف پر ہی ہوتی ہے۔ اسی مستخلص شرح کنز میں کفایہ کا پہلا کلام بے عینی نقل کر کے لکھا ہے، اسی طرح کفایہ میں ہے۔ اور فخر الاسلام نے اصول میں بیان فرمایا ہے کہ جن امور سے حقیقت متروک ہو جاتی ہے وہ 5 قسم کے ہیں، ان میں اکثری عرف کے استعمال کو بھی شمار کیا ہے۔ اسی عینی شرح کنز میں ہے کہ ہمارے نزدیک قسم عرف پر مبنی ہوتی ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک حقیقت پر، اور امام مالک کے نزدیک کلمات قرآن کے معانی پر۔ بلکہ اسی فتح القدیر میں خاص ہمارے اس مسئلہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یعنی ایک انسان یہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو وہ آنے سے نہیں ہوگا، یعنی مسئلہ سماع موتہ میں۔ تو اس کے اندر یہ تصریف کی گئی ہے، فرماتے ہیں یعنی یہ قسم خاص حالت زندگی ہی پر منعقد ہوگی کہ عرف میں کسی سے بولنا اس کی زندگی ہی میں بات کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ علی قاری مکی حنفی مرکات شرح مشکات شریف میں اس مسئلہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، یعنی مسئلہ سماع موتہ کو، یعنی ہمارے علماء کا یہ ارشاد کے بعد موت کلام سے قسم نہ ٹوٹے گی۔ اس پر بنا کی گئی ہے کہ قسم کی بنا عرف پر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے حقیقتاً نہیں سنتے۔ جس طرح ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو گوشت نہ کھانے کی قسم کھائے پھر وہ مچھلی کا گوشت کھا لے، وہ کھانے سے نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر مچھلی کے گوشت کو بھی لحمن طریہ فرمایا گیا ہے، یعنی تر و تازہ گوشت، اور مچھلی کا گوشت کھانے سے ہانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ قسموں کی جو بنا کی گئی ہے وہ عرف پر کی گئی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشیت اللمعات کے اندر شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہ کروں گا، پھر اس کے مرنے کے بعد اس سے کلام کیا، ہانے سے نہ ہوگا۔ اس کی وجہ خود ارشاد فرماتے ہیں قسم کی بنیاد عرف و عادت پر ہے، حقیقت پر نہیں ہے، کہ قسم کی جو بنیاد ہے یہ عرف اور عادت پر ہے، حقیقت پر نہیں ہے۔ تو گرامی قدر یہی اشکال تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ یہ قسم کھاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس نہیں جائے گا، پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پہ چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، یا جانے سے وہ ہانے سے نہیں ہوگا، حالانکہ ہم حنفی لوگ ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور ان کے نزدیک بھی قسموں کا جو دار و مدار ہے یہ عرف پر ہوتا ہے، نہ لغوی طور پر ہوتا ہے، نہ شرعی طور پر ہوتا ہے۔ جناب قدر یہ اشکال تھا، مہربانی فرما کر اس کا مفصلاً اور مدللاً جواب ارشاد فرمائیے گا۔ اور دوسرا اشکال کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسئلہ استشفاء میں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں، تو مہربانی فرما کر اس کا بھی مفصل اور مدلل جواب ارشاد فرمائیے گا کہ کس نے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، حالانکہ بے شمار علماء دین و متین ان کی اس روایت کو بیان کرتے آئے ہیں کہ ان تمام بزرگان دین نے ان کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، یا کسی آج کل کے مولوی نے ان کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے، مہربانی فرما کر اس کی بھی تحقیق فرمائی جائے اور اس کا بھی مفصل اور مدلل جواب ارشاد فرمایا جائے، تاکہ مسئلہ استشفاء سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہ رہے اور مسئلہ استشفاء اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جناب کی مہربانی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔